کل جو ہم نے آیت شروع کی تھی، آیت نمبر 39، اس کے تحت کچھ باتیں تھیں جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا۔ کل ہم نے یہ سنا تھا کہ جو یہ حضرات ہیں اہل تشیع، وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود گئے ہی نہیں، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو لے کے ہی نہیں گئے۔ اب اس سے تھوڑی بات آگے چلتی ہے۔ معترضین کی کج ادائی کے کرشمے اسی پر ختم نہیں ہوتے، بلکہ ایک قدم آگے بڑھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پہلی بات تو وہ مان ہی نہیں رہتے نا کہ وہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ گئے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی زبردستی گئے ہیں ساتھ اور رسول اللہ لے بھی نہیں گئے۔ کہتے ہیں مان لیتے ہیں کہ ابو بکر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ لے گئے تھے اور انہوں نے راستے کی صعوبتیں بھی برداشت کی، لیکن ہمارے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں جس سے یہ ثابت ہو کہ ان کی نیت بھی خالص تھی، یعنی وہ ساتھ چل تو رہے تھے لیکن ان کی نیت خالص نہیں تھی، اور جب تک خلوص نیت نہ ہو کوئی بڑے سے بڑا عمل بھی مقبول نہیں ہوتا۔ اس لیے حضرت ابو بکر کا سفر ہجرت میں ہم رکاب ہونا ان کے لیے ہرگز باعث فضیلت نہیں ہے۔ یا سبحان اللہ، اس ندرت فکر کی بلائیں لینے کو جی چاہتا ہے۔ دوپہر کے وقت اگر کوئی شخص طلوع آفتاب کی دلیل طلب کرے تو اس میں اتنا اچنبھا نہیں جتنا ہمارے ان دوستوں کے اس ارشاد میں ہے۔ وہ شخص جو ایک کامیاب تاجر ہے، جس کے پاس مال و ثروت کی فراوانی ہے، جسے ہر قسم کی عزت و آسائش میسر ہے، بچے ہیں، بچیاں ہیں، وہ ان سب چیزوں کو ٹھکرا کر ایک ایسی ہستی کا ساتھ دیتا ہے جس کو شہید کرنے کے منصوبے بن چکے ہیں۔ عرب کا بچہ اس کے خون کا پیاسا ہے۔ خطرات کے محیط بادل ہر طرف سے بڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ جو شخص ان سنگین حالات میں جان ہتھیلی پر رکھ کر اللہ تعالیٰ کے محبوب کی سنگت اختیار کرتا ہے، اس کے خلوص نیت پر شک کرنے سے انسان کو شرم آنی چاہیے۔ سب کو پتہ ہے کہ لوگ رسول اللہ کے کیا ہیں، دشمن ہیں، اور اس کے باوجود اگر کوئی کسی کے ساتھ چلتا ہے تو بھی آپ سوچو گے کہ اس کی نیت میں جو ہے وہ خلوص تھا یا نہیں تھا، تو سوچنا چاہیے ہمیں۔ مزید برآں غار میں 3-4 روز تک قیام رہتا ہے۔ اس عرصے میں حضرت ابو بکر کا بیٹا حضرت عبداللہ ہر روز سر شام حاضر ہوتا ہے اور اہل مکہ کے ارادوں سے آگاہ کرتا ہے۔ ان کی شہزادی اسماء ہر روز کھانا لے کر آتی ہے۔ ان کا غلام عامر بن فہیرہ دن بھر ریوڑ چراتا ہے۔ شام کے وقت اسے ہانکتا ہوا غار کے قریب آ کر ڈیرا جماتا ہے، دودھ دوہتا ہے، اسے گرم کرتا ہے اور خدمت اقدس میں پیش کرتا ہے۔ ابو بکر کا سارا خانوادہ اس جان نثاری اور خدمت گزاری کا مظاہرہ اس وقت کر رہا ہے جب مکہ والوں نے حضور کو زندہ پکڑ کر لانے یا شہید کر دینے کے لیے 100 سرخ اونٹوں کے انعام کا اعلان کر دیا۔ عرب کے کئی تالے آزما شاہ سوار اس انعام کے لالچ میں اپنے سبک کفتار گھوڑوں پر سوار ہو کر حضور کی تلاش میں اس علاقے کے چپا چپا کو چھان رہے ہیں۔ ادھر یہ خاندان ہے جس کا صرف ایک فرد نہیں بلکہ تمام افراد، بچے، بچیاں، حتیٰ کہ زر خرید غلام، سب کے دل میں ایک ہی سودا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حبیب اور ان کا محبوب بخیر و عافیت منزل مقصود پر پہنچ جائے۔ انسانیت اور اس کی اخلاقی قدروں پر اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے کہ ایسے شخص کی حسن نیت پر شک کیا جائے، اور شک کرنے والے ایسے لوگ ہوں جنہیں رائے حق میں کبھی کانٹا تک نہ چبھنے کی سعادت نصیب ہوئی ہو۔ پھر کہتے ہیں کہ لغت عرب میں صاحب کا معنی، یہ پیچھے آیا نا میرے خیال میں، اذ یقول لصاحبہ، کہ جب فرما رہے تھے اپنے رفیق کو، اپنے ساتھی کو کہ لا تحزن، گھبرا نہیں، ٹھیک ہے نا۔ جب وہ غار کے سامنے آ گئے دشمن تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ یہ اگر انہوں نے تھوڑا نیچے دیکھا تو یہ ہمیں دیکھ لیں گے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لا تحزن، گھبرا نہیں، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ لغت عرب میں صاحب کا معنی ساتھی، رفیق، ہم نشین۔ اس لفظ میں شرف و فضیلت کی کوئی وجہ نہیں، اس لفظ میں کوئی فضیلت کی وجہ نہیں۔ ایک کافر، ایک مومن کا، ایک فاسق، ایک پارسا کا اور ہم نشین ہو سکتا ہے،
جیسے اس آیت میں ہے وقال لصاحبہ وهو يحاوره اکفرت بالذی خلقک من تراب، یعنی جب اس نے اپنے صاحب کو کہا کہ جب وہ اس سے گفتگو کر رہا تھا کیا تم اس خدا کا انکار کرتے ہو جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا؟ اس آیت میں صاحب کا لفظ ہے اور اس سے مراد کافر ہے۔ سورہ یوسف میں یا صاحب یہ سجن، اے قید خانہ کے دوستو، اور وہ دونوں بھی کافر تھے، یعنی وہ دونوں کیا تھے جو قیدی تھے؟ کافر تھے۔ بلکہ اہل عرب تو حیوان کو بھی انسان کا صاحب کہہ دیتا ہے۔ اگر ان دوستوں کی یہ بات تسلیم کر لی جائے تو پھر صرف صاحب کا لفظ ہی نہیں بلکہ بہت سے الفاظ اپنی عظمت اور شرف سے معروم ہو جائیں گے۔ ایمان کے لفظ کو ہی لے لیجئے، اس کا معنی ہے تصدیق کرنا۔ یہ تصدیق اللہ تعالیٰ کی توحید کی بھی ہو سکتی ہے اور طاغوت و جبت کی بھی ہو سکتی ہے، جیسے کہ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت، طاغوت اور جبت کی بھی ہو سکتی ہے۔ کیا نہیں دیکھا تم نے یہاں بھی جو ہے وہ ایمان میں طاغوت اور جبت پر ایمان بھی لے آئے، ان کی بھی تصدیق کر دی۔ اس طرح ہجرت کا لفظی لغوی معنی ہے کسی شہر کو چھوڑ کر دوسرے شہر میں چلے جانا۔ یہ ترک وطن اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب کے رضا کے لیے بھی ہو سکتا ہے، کسی دنیاوی منفعت کے لیے بھی ہو سکتا ہے، کسی عورت سے شادی رچانے کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح عبادت اللہ تعالیٰ کی بھی ہو سکتی ہے اور معبودان باطلہ کی۔ بھئی ہر لفظ کو اگر دیکھا جائے تو اس میں دونوں طرح کے معنی کیا ہیں پائے جاتے ہیں۔ اگر وہ صاحب اپنے لغوی معنی کے اعتبار سے باعث شرف نہیں تو پھر ایمان، ہجرت، عبادت اور دیگر اسلامی مصطلحات بھی شرف و فضیلت سے بے بہرا ہیں، اور کسی کو مومن، مہاجر، عابد کہنے سے قطعاً اس کی عزت افزائی نہیں ہوگی۔ در حقیقت ان الفاظ میں عزت و شرف ان کے لغوی معنوں کے اعتبار سے نہیں بلکہ ان کے متعلقات سے ہے۔ ایمان جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ہوگا، ہجرت جب اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی، عبادت جب اللہ تعالیٰ کی ہوگی تو یہ کلمات معزز و ذیشان ہوں گے۔ اسی طرح صاحب کے لفظ میں فضیلت نہیں بلکہ جس کا وہ صاحب ہے، یعنی سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات سے اسی نسبت نے اس لفظ کو بھی 4 چاند لگا دیے۔ سمجھ آ گئی سارے حضرات؟ اور جب صاحب کے لفظ کا مصداق ہے یعنی صدیق اکبر، اس کو بھی رفاتیں اور سرفرازیاں بخشی ہیں جس کے سامنے فلک الافلاق کی بلندیاں بھی ادب سے سر جھکائے ہوئے ہیں۔ حضرات انصاف آپ ہی بتائیے کیا اللہ تعالیٰ کے محبوب کی صحبت و معیت اور ایک کافر و فاسق کی صحبت و معیت یکساں ہے؟ کوئی صاحب ایمان ایسا کہنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ نیز حضرت صدیق اکبر کی سنگت اور رفاقت کو جس انداز میں بیان کیا گیا ہے وہ بھی اپنے اندر ایک خصوصی شان رکھتا ہے۔ ثانی اثنین کے 2 لفظوں میں غور فرمائیے۔ اس قسم کے عدد کا ذکر لغت عرب میں 2 طرح سے کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں ثانی اثنین، ثالث و ثلاثہ، رابع و اربع وغیرہ، یعنی 2 میں سے دوسرا، 3 میں سے تیسرا، 4 میں سے چوتھا۔ اس صورت میں پہلا عدد دوسرے عدد کا جزء اور حصہ ہوتا ہے اور اس میں داخل ہوتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ثالث و اثنین، رابع و ثلاثہ، خامس و اربع، یعنی 2 کو 3 بنانے والا، 3 کو 4 اور 4 کو 5 بنانا۔ اس صورت میں یہ عدد پہلے عدد میں داخل، یعنی جب عدد دونوں مختلف ہوتے ہیں تو پھر پہلا دوسرے میں داخل نہیں ہوتا، اور اگر دونوں ایک جیسے ہوں تو پھر پہلا دوسرے میں داخل ہوتا ہے۔ اب ثانی بھی دوسرا ہے اور اثنین بھی دوسرا ہے۔ جب ثانی و ثلاثہ ہوتا، ثانی دوسرے کو کہتے ہیں، ثلاثہ تیسرے کو، تو دوسرا تیسرے میں داخل نہیں ہوتا۔ لیکن جب ثانی اثنین دونوں لفظ ایک جیسے ہوں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس میں پہلا دوسرے میں داخل ہوتا ہے، دوسرا پہلے کا حصہ ہوتا ہے، تو وہ دونوں کیا ہوتے ہیں؟ ایک حصہ ہوتے ہیں۔ تو جناب کتنی بڑی شان ہے کہ حضرت صدیق اکبر مصطفیٰ کا حصہ اور مصطفیٰ صدیق اکبر کا حصہ۔ دل خوش کیتا ہے دوسری، سبحان اللہ۔ ایک دفعہ پھر آپ ہاں ماشاء اللہ، مطلب کوئی گل سمجھ آ رہی ہے تو پھر بندہ سبحان اللہ تیاگ دینا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ثانی اثنین فرمایا، یعنی پہلے جو 2 موجود تھے ان دونوں میں سے دوسرا، یہ یگانگت، رفاقت، یہ صحبت، خدا شاہد ہے حضرت صدیق اکبر کا یہ حصہ ہے۔ ان کلمات کے مفہوم کو خود زبان رسالت نے یوں بیان فرمایا، اور اس کے بعد شاید کسی قسم کی عرض سرائی کی کوئی گنجائش باقی رہتی ہے۔ اسی فرقہ کے ایک فاضل تھکتے نہیں گئے ہو، 2 ایک صفحے رہ گئے۔ چل اے نو ہے نا، پھر میں کل ہاتھ مڑ دے بیٹھے ہو بھی سنگی آج کتنے گئے میرے۔
اسی فرقہ کے ایک عالم فاضل فتح اللہ کاشانی یعنی اہل تشیع کے اپنی تفسیر منہج الصادقین میں اس آیت کے ضمن میں لکھتے ہیں. کیا لکھتے ہیں؟ جب حضرت ابوبکر نے غار میں کفار کو دیکھا تو انہیں بڑا اضطراب لاحق ہوا اور اندیشہ پیدا ہوا. عرض کی یا رسول اللہ اگر مشرکین میں سے کسی نے اپنے پاؤں کی جگہ دیکھا تو ہمیں بھی دیکھ لے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اے ابوبکر ان دو کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے جس کا تیسرا اللہ تعالیٰ ہو. گل ہوئی. اس سے بڑی عزت افزائی کا تصور تک نہیں کیا. یہ نصیب اللہ اکبر لوٹنے کی جا ہے. ہمارے یہ کرم فرما لا تحزن کے لفظ سے حضرت صدیق اکبر پر الزام و متعین کی بچھاڑ کر دیتے ہیں. آپ بھی سنیے اور ان کے روش بیداد کو داد دیجیے. کہتے ہیں یہ حزن جس سے حضرت ابوبکر کو منع کیا جا رہا ہے. حزن پیچھے ہے نا لا تحزن مت گھبرائیے. کیا آیا؟ لا تحزن غمگین مت ہوئیے. تو اب اس حزن کی بات ہو رہی ہے. ابوبکر کو منع کیا جا رہا ہے. یہ طاعت تھا یا معصیت؟ طاعت تو ہو نہیں سکتا ورنہ اسے منع نہ کیا جاتا. اللہ اور اس کے رسول نیک کاموں سے نہیں روکا کرتے. لازماً یہ حسن معصیت ہوتا. یہ تھوڑی سی پیچیدہ ہے. اس آیت سے ابوبکر کا عاصی اور گنہگار ہونا ثابت ہے نہ کہ آپ کی فضیلت. وہ کہتے ہیں نا کہ انہوں نے کہا نا لا تحزن گھبراؤ نہیں مت حزن کرو مت خوف کھاؤ. تو کہتے ہیں کہ یہ کوئی اچھا لفظ نہیں ہے جس میں اطاعت آتی ہے. یہ معصیت والا لفظ ہے. تو اس لیے اللہ کے نبی نے حضرت صدیق اکبر کو کہا لا تحزن یعنی یہ معصیت والا کام تھا. اس لیے انہوں نے کیا کیا؟ منع کر دیا کہ یہ کام نہیں کرنا. تو اس لیے حضرت ابوبکر صدیق یہ ہے. ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں نا آٹا گوندے ہلدی کیوں ہے. مطلب کوئی نہ کوئی بات ہی کرنی. جس کی مخالفت ہو جائے اور جس کی مخالفت کرنی ہو تو بس بات ہی کرنی ہے تو کرتے جاؤ. آپ کو کس نے روکا ہے؟ جواباً عرض ہے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور رسول کو حزن اور خوف سے روکا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا لا تخف انک انت الاعلی. اے موسیٰ خوف نہ کر تم ہی سر بلند ہو. حضرت لوط کو فرشتوں نے کہا لا تحزن انا منجوک و اہلک. اے لوط حزن نہ کرو ہم تمہیں اور تمہارے اہل و عیال کو نجات دینے والے. تو پھر یہ لفظ تو لا تخف بھی موسیٰ کے لیے اور لا تحزن جو ہے حضرت لوط کے لیے استعمال ہوا. تو وہ تو اللہ کے نبی تھے. پھر اگر حضرت صدیق کے بارے میں آپ کی یہ رائے ہے تو اللہ کے نبیوں کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ سمجھ آ گئی ہے نا؟ تو یہ قرآن سے دو دلیل. خود سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا لا يحزنک قولہم. اے حبیب کفار کی باتیں آپ کو حزین و غمگین نہ کریں. خود اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو نبی نے کہا نا کہ لا تحزن گھبراؤ نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ جو ہے وہ اپنے محبوب کو انہی الفاظ سے کہا ہے. تو پھر آپ کیا کریں گے؟ دوسری جگہ ارشاد فرمایا قد نعلم انه لیحزنک الذین یقولون. اے حبیب ہم خوب جانتے ہیں آپ کو کفار کی باتیں غمزدہ کرتی ہیں. تو کیا ہم ان محققین سے یہ دریافت کر سکتے ہیں کہ ان آیات کی روشنی میں انبیاء کرام بلکہ سید الانبیاء والرسل علیہم الصلاۃ والسلام کے بارے میں ان کا فتویٰ کیا ہے؟ یہ خوف اور حزن جس سے انبیاء کو روکا جا رہا ہے طاعت تھا. طاعت کا مراد ہے کہ کیا لفظ انگلش میں بڑا پیارا لفظ ایک استعمال ہوتا ہے فرما برداری کے حوالے سے. نہیں وہ اصل میں وہ لفظ بڑا پیارا ہے. وہ انگلش ایک لفظ ہے جو میرے اچانک سے ذہن سے نکلے. تو طاعت اگر کی جائے کہ یہ مکمل فرما بردار ہے تو پھر معصیت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. طاعت تو ہو نہیں سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نیکی سے نہیں روکتا. یہ لفظ طاعت نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ نیکی سے نہیں روک سکتا. اور یہاں خوف و حزن سے روکا جا رہا ہے. لازماً معصیت ہوگا. آپ فرمائیے انبیاء کرام کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میں اس کا خلاصہ عرض کر دوں گا, گھبرائیے نہیں. حقیقت تو یہ ہے کہ حزن اور خوف امور طبیعیہ میں سے بڑے سے بڑا آدمی بھی ان سے دوچار ہوتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کی دل جوئی لا تخف اور لا تحزن کہہ کر فرماتے ہیں. حضرت صدیق اکبر کو حزن و ملال اپنی ذات کے لیے ہرگز نہ تھا. اگر انہیں اپنی جان پیاری ہوتی اور اپنا آرام عزیز ہوتا تو وہ اس پرخطر سفر میں سنگتی نہ اختیار کرتے. انہیں اگر کوئی غم تھا یا اگر کوئی حزن تھا, اگر کوئی اندیشہ تھا تو فقط یہ کہ ان کے ہادی و مرشد محمد الرسول اللہ کو مبادہ کو گزن پہنچے, ورنہ یہ بزم عالم دھرم برم ہو جائے گی. گلشن ہستی میں خاک اڑنے لگے گی. روس گیتی کا سہاگ
ٹوٹ جائے گا، ارض و سما کی یہ رونقیں، یہ روشنیاں، یہ بہاریں ہمیشہ کے لیے ناپید ہو جائیں گی۔ اپنے محبوب کو خطرے میں گرا دیکھ کر صدیق کے حزن و ملال کی حد نہ رہی۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا، اے میرے یار با وفا، غم نہ کر، بے شک اللہ تعالیٰ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ جب ہمارے ساتھ ہمارا خدا ہے تو یہ کفار ہمارا کچھ بگاڑ سکتے نہیں۔ معنا کا لفظ بھی غور طلب ہے۔ میت الہی کی کئی قسمیں، ایک میت علم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے اور اپنے علم کے ذریعے ہر چیز کے ساتھ ہے، جیسے اس آیت میں علم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کے ساتھ ہے، ایسی میت میں کوئی فضیلت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کے ساتھ ہے تو ایسی میت میں فضیلت نہیں، بلکہ اس میں تحدید اور سرزنش ہے، خبردار اگر تم نے نافرمانی کی تو ہماری گرفت سے تم بچ نہیں سکتے۔ میت الہی کی دوسری قسم وہ ہے جو متقین اور محسنین کو حاصل ہے۔ ایک ہے سب کے لیے، اللہ کے علم میں ہے ہم کیا کر رہے ہیں، ایک ہے یہ سب کے لیے، ایک ہے اپنے خاص بندوں کے لیے۔ تو وہ کیا ہے؟ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو متقی ہیں اور ان کے ساتھ ہے جو کیا ہیں، نیکوکار ہیں۔ اس میت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی توفیق سے ان کی دستگیری کرتا رہتا ہے اور اپنے لطف سے ان کو نوازتا رہتا ہے۔ میت الہی کی تیسری قسم وہ ہے جو انبیاء اور رسول کو میسر ہوتی ہے۔ کتنی قسمیں ہو گئی؟ ایک سب کے لیے، ایک صلحاء امت کے لیے اور ایک انبیاء و مرسلین کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہر دشمن کے مقابلے میں ان کی تائید و نصرت فرماتا ہے، ہر میدان میں وہ کامیاب و سرفراز ہوتے ہیں اور کفر و باطل کے سرغنے ذلیل و رسوا ہوتے ہیں۔ اور ان تمام اقسام سے اعلیٰ و عرفہ معیت الہی کی وہ قسم ہے جو سید الانبیاء والرسل صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص ہے۔ درود شریف نہیں پڑھا آپ نے، کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے تو صلی اللہ اونچا پڑھا کرو، صلی اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یار غار کو ان اللہ معنا فرما کر اس خصوصی معیت میں شرکت کی سعادت ارزانی فرمائی ہے۔ ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاعر دربار نبوت حضرت احسان سے پوچھا، اے احسان، کیا تم نے شان صدیق میں بھی کبھی اشعار کہے ہیں؟ انہوں نے عرض کی، ہاں یا رسول اللہ، میں نے آپ کے یار غار کی مدد سرائی بھی کی ہے۔ فرمایا، سناؤ، میں سننا چاہتا ہوں۔ حسان نے عرض کیا، وثانی اثنین فی الغار المنیف وقد طاف العدو بہ السعد الجبلہ، آپ دو میں سے دوسرے تھے اس وابرکت غار میں اور دشمن نے اس کے ارد گرد چکر لگایا جب وہ پہاڑ پر چڑھا۔ ابو بکر اللہ تعالیٰ کے دوسرا شعر ہے، ابو بکر اللہ تعالیٰ کے رسول کے محبوب تھے اور لوگوں کو اس بات کا علم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری مخلوق میں سے کسی کو آپ کا ہم پلہ نہیں سمجھتے تھے۔ حسان کے یہ شعر سن کر حضور ہنس پڑے، فرمایا، حسان تم نے سچ کہا ہے، ابو بکر ایسے ہی ہے کہ مخلوق میں اللہ تعالیٰ کے ہاں ابو بکر سے زیادہ کوئی پیارا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ راہ حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور شمع جمال مصطفی کے پروانوں کی عزت و احترام اور پیروی کی سعادت سے بہرمند فرمائے، آمین بجائے طٰہٰ و یاسین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔